اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ وقال صلى الله عليه وسلم هذا الشهر شهر المواساة، صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہن، الحمدللہ آج 26واں روزہ ہندوستان کے لوگ رکھ رہے ہیں۔ رمضان کے جتنے مسائل تھے، روزوں کے جتنے مسائل تھے، تقریباً زکوٰۃ کے جو اہم مسائل تھے، الحمدللہ اس پورے مہینے میں پیغام رمضان کے عنوان سے ہم نے آپ تک بڑی محنتوں سے پہنچایا۔ میں 10-12 دن باہر بھی رہا تو وہاں سے بھی، جہاں میں جاتا تھا وہاں سے ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچایا۔ چلیے آئیے اب اس ایپیسوڈ کو، ہمارے 3-4 دن باقی ہے، تو اب سوچتے ہیں کہ آج ہم بات کر لے صدقہ فطر کے اعتبار سے، رمضان میں صدقے کے اعتبار سے۔ جی ہاں، کیونکہ اب جیسے ہی عید کا چاند دکھے گا تو ظاہر بات ہے لوگ صدقہ دیں گے، بلکہ پہلے بھی دینا ہے، مسائل میں بتاؤں گا۔ اس میں جہاں تک تعلق ہے دینے کا، تو میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے خوشی منانا، اگر اللہ نے ہم کو دینے والا بنایا تو ہم نے خوشی منانا کہ میرے مولا تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے دینے والا بنایا، دینے والا بنایا۔ اگر تو لینے والا بنا دیتا، ہاتھ پھیلانے والا بنا دیتا، بھکاری بنا دیتا، تو ہم تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ جی ہاں، اور قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھا اس میں اللہ خود کہتا ہے، اے ایمان والو، یا ایوہ الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، انفقو مما رزقناکم، اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ یعنی ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ اس نے دیا ہے تو ہے۔ وہ اگر نہ دینا چاہتا تو بھکاری جیسے ابھی راستوں پر گھوم رہے ہیں اور 1-1 کلو گیہوں فطرہ لے رہے ہیں، اور 10 روپے 2 روپے بھیک لے رہے ہیں، اور مسجدوں کے سامنے کھڑے ہیں اور زکوٰۃ لے رہے ہیں، صدقے لے رہے ہیں، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم بھی ان کی لائن میں ہوتے۔ لیکن ہم کو اللہ نے دیا ہے تو اب وہ اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن کوئی لین دین، کوئی سفارش کام نہیں آئیں گی۔ خرچ کر لو۔ اب دیکھیں رمضان میں صدقے کی بات میں کروں تو آپ تعجب کریں گے کہ جیسے پیارے آقا نے فرمایا ھذا الشہر شہر المواسات، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کا مہینہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، دو، مدد کرو،
یہ شہر المواسات پیارے آقا نے فرمایا. اور یوں سمجھیے آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں نفل عبادت کا ثواب بھی فرض کے برابر ملتا ہے. اسی طرح اگر کوئی اس مہینے میں صدقہ خیرات کرے تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ تو ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت صدقہ خیرات خوب دیتے تھے، خوب خیال فرماتے تھے، کوئی خالی نہیں جاتا تھا. اللہ کے نبی تو ہر زمانے میں خوب صدقہ خیرات دیتے تھے. لیکن ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رمضان میں آپ کا یہ بانٹنے کا، دینے کا جو جذبہ ہے وہ خوب بڑھ جاتا تھا. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان، بخاری میں اور مسلم میں یہ الفاظ ملتے ہیں کان اجود ما یکون فی رمضان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت سخی ہو جاتے تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت، آپ کا دینا، آپ کا لٹانا، آپ کا بانٹنا بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا. یعنی اس مہینے میں ایک مسلمان کے اندر اور خوبیاں جو ہے، جیسے وہ روزہ رکھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو رمضان میں یہ اور اعمال کے ساتھ عام مسلمان میں دینے کا جذبہ بھی خوب بڑھ جانا چاہیے، تاکہ وہ اپنے دوسرے غریب بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرے، جو کچھ ہو سکتا ہے اچھا سلوک کرے. جی ہاں، صدقہ خیرات اور ہمدردی کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے ایک اور صدقہ ضروری قرار دیا ہے. اس کو شریعت میں صدقہ فطر کہتے ہیں. صدقہ فطر کہتے ہیں یعنی روزہ ختم کرنے کا صدقہ، اسے صدقہ فطر کہتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو ان 2 دنوں میں بتاؤں گا اور بھی مسائل، لیکن آج صدقہ فطر کے بارے میں اتنا ضرور بتا دوں کہ جب ایک مسلمان صدقہ فطر کی اہمیت اور فائدے کیا ہے. جب ایک مسلمان رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں خوشی اور اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر مان لو اگر اللہ نے کسی کو 1 مہینہ روزہ رکھنے کی طاقت دے دی تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، میرے مولا کا کرم ہے کہ اس نے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہے نا، اور میں پورے رمضان کے میں نے روزے رکھ لیا اس کی توفیق سے، اس کی مدد سے. جی ہاں، اب دوسرے مذاہب کے لوگ تو خوشی اور جذبے کا اظہار عجیب طریقے سے کرتے ہیں. آپ دیکھو دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں، ناچ کر، گا کر، پی کر، نہ جانے کتنے گناہ کر کے کرتے ہیں. لیکن اسلام نے خوشی اور غم دونوں کے منانے کا طریقہ بتایا ہے. چنانچہ روزے کی توفیق اگر اللہ نے دے دیا تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. تو اس خوشی اور شکرانے میں اللہ نے کہا اور شریعت نے اور نبی پاک نے کہا کہ تجھے کوئی تفریح، کوئی انٹرٹینمنٹ، کوئی ناجائز کھیل نہیں کرنا ہے، بلکہ اس اللہ نے حکم دیا کہ اس دن تو صدقہ فطر کے ذریعے غریبوں کی مدد کر. یہ ہے مسلمانوں آپ کو اور مجھے خوشی منانے کا طریقہ جو بتایا گیا کہ لوگ خوشی مناتے ہیں ناچ کر، گا کر، ڈی جے بجا کر، شراب پی کر، بیئر پی کر، گناہ کر کے، زنا کر کے، حرام کام کر کے، سمندروں کے کنارے جا کر، کیوں نہ جانے کیا کیا کر کے. لیکن اسلام نے کہا کہ تم خوشی بھی مناؤ تو اچھا کام کر کے. رمضان میں تم کو میں نے، اللہ کہتا ہے میں نے تم کو روزے کی طاقت دے دی، ہمت دے دی، توفیق دے دی، تو اب تم خوشی اس طریقے سے مناؤ روزہ ختم ہونے پر کہ کسی غریب کو صدقہ دو، اس کی مدد کرو. جی ہاں، اور ایک دوسرے کو کھلا پلا کر خوشی مناؤ، اور بچے کھیل کود کر کے خوشی کا اظہار کریں. اس لیے رمضان کے بعد والی جو عید ہے اسے کہا جاتا ہے عید الفطر، یعنی فطر کی خوشی. یعنی 1 مہینہ روزہ رکھا اور اب اللہ نے روزے کو ختم کر دیا اور اللہ نے ہم کو توفیق دے دی، پوری 1 مہینے کی طاقت دے دی، ہمت دے دی، توفیق دے دی. تو اب اللہ کہہ رہا ہے اب تو خوشی منا. اس لیے اس عید کو جو رمضان کے بعد میں آتی ہے روزے ختم ہونے کے بعد اسے عید الفطر کہتے ہیں، یعنی روزے توڑنے کی خوشی کا دن. اور صدقہ فطر کا فائدہ یہی ہے کہ اس سے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے اور روزہ کے پورا ہونے کی خوشی بھی ظاہر ہوتی ہے. بلکہ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ کہہ کر آج کی میں بات ختم کر دوں، پھر آئندہ کل صدقہ فطر کیسا دیں، کس کو دیں، یہ سب میں مسئلے بتاؤں گا. تو صدقہ فطر کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزے میں آدمی سے، اب ہم نے 30 روزے رکھے ہیں
29 روزے رکھے، جو بھی روزے رکھے، تو چھوٹی موٹی گناہ غلطیاں ہو جاتی ہے، تو صدقہ فطر کا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ فطر دینے سے ان روزوں میں جو چھوٹے موٹے گناہ اور غلطیاں ہوئی ہے ان کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ دینے کی برکت سے اللہ وہ چھوٹی چھوٹی گناہوں کو غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو صدقہ فطر بڑا اہم ہے، اور روزہ ختم ہونے کی خوشی میں ہمیں صدقہ فطر دینا پڑتا ہے۔ آئندہ کل انشاءاللہ صدقہ فطر کے جو ضروری مسائل ہے کہ صدقہ فطر کن کو دیں، کتنا دیں، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی ساری خوشیاں نصیب فرمائیں، اور میرے لیے بھی آپ دعا کرو کہ روزے کی حالت میں روزانہ اتنا بولنا، مسئلے بولنا، خبریں بولنا، روزانہ بیانات کرنا بس اللہ چلا رہا ہے۔ آج بھی 26واں روزہ ہے، روزے کی حالت میں سب میں بھی 2 گھنٹے خبریں بولوں گا، پھر رات میں اہم آج بیان ہوں گا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی خوب طاقت قوت دے، اور اللہ میری اس خدمت کو جو میں کر رہا ہوں اللہ قبول فرمائے۔